تو پہلے پبلک اسپیکر بننے سے پہلے ایک سٹیپ ہے یہ کہ واقعی دیکھیں پبلک اسپیکنگ کے لیے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. اصل میں ہوتا کیا کہ جب ہم پبلک اسپیکر کو سوچتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے یار یہ فیمس ہے. اصل میں بندے کو پبلک اسپیکر نہیں پھر بننا ہوتا, بندہ فیمس ہونا چاہ رہا ہوتا کہ یار میں جا رہا ہوں, لوگ مجھے جانتے ہوں, میری پروٹوکول ہو, لوگ سلام کریں, یا میرے لوگ کہیں جی دعوے دار ہوں جی یہ بندہ اشفاق احمد ہے. حالانکہ اصل میں بندے کو ٹٹولنا ہی ہوتا کہ بندہ کیا بائی نیچر ریفارمر گروپ میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. پرسنالٹیز میں ایک گروپ ہے جی ریفارمر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں چینج لے کر آتے ہیں, جن کے ذریعے چینج آنی ہوتی ہے. اچھا ہر بندہ نہیں ہو سکتا, یہی وجہ ہے کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں, ہر بندہ تبلیغ نہیں کر سکتا. تبلیغ کے لیے اہلیت ہونا ضروری ہے. بغیر اہلیت کے تو آپ بھائی نالا پانی بھی نہیں استعمال کرتے اگر وہ اس کام نہ آتی ہو تو, ہے کہ نہیں ہے جی. آپ کبھی کسی بڑے بانس سے نالا ڈال کے دیکھیں, ہاں کیا ڈال لیں گے آپ؟ نہیں نا جی. یا آپ جناب جو ہے نا وہ بالکل ہی سوئی جو ہوتی ہے سینے والی, اس میں پورا نالا ڈالیں اور شلوار میں ڈال کے دکھا دیں مجھے, آپ نہیں ڈال سکیں گے جی. کیوں جی؟ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی, ہے کہ نہیں ہے جی. چھوٹی سی جوکس والی مثال ہے. اس طرح ہر بندہ نہیں پیدا ہوا ہوتا ریفارم لانے کے لیے, سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے. پھر ہوتا ہے کہ اس کے 4 فیکٹر ہوتے ہیں. اگر فرض کریں آپ ریفارمر نہیں ہیں, آپ اس کام میں آ جائیں گے, نمبر 1 کچھ عرصے بعد یہ برڈن بن جائے گا آپ کے لیے. نمبر 2 آپ کو غصہ زیادہ آئے گا اس کام میں آ کے, برداشت نہیں, آپ کو لوگ چینج ہی نہیں ہو, آپ کو بڑی جلدی لگے گا لوگ چینج, واقعی لوگ نہیں چینج ہوتے اور لوگ نصیحتیں نہیں لیتے, لیکن آپ چڑ جاؤ گے ان سے, آپ کو غصہ آئے گا, آپ لڑو گے بھی ان سے. تیسرا یہ ہوگا جناب کہ آپ کے اندر تاثیر نہیں ہوگی, آپ کے اس کام کے لیے نہیں نا پیدا ہوئی. چھری میں بڑی تاثیر ہے کاٹنے کی, ہے کہ نہیں, چھری میں تاثیر ہے پوری کی پوری کاٹنے کی, اور ہر چیز کی جو نیچر ہے نا وہ اس کی تاثیر ہوتی ہے, ایسنس ہوتی ہے. آپ میں ایسنس ہی نہیں ہے تاثیر والا, اگر ایسنس ہی نہیں ہے تاثیر والا تو پھر بھی آپ اس سے بھاگ جائیں گے. اچھا چوتھا یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ آپ کے رستے نہیں بنیں گے, آپ بڑی جلدی جو نا آپ کو لگے گا سارے رستے بند ہوں گے, آپ بالکل ڈیڈ لاک ہو کے چھوڑ دیں گے. اس لیے یہ وش کہ مجھے پبلک اسپیکر بننا ہے یا ریفارمر بننا ہے یا سوسائٹی میں چینج لے کے آنا, پہلے اس کو ڈیفائن کر لیں. اگر یہ واقعی ہے پھر تو بہت بہتر ہے, پھر تو آ جانا چاہیے, اور پھر نیچر بھی ہیلپ کرتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آنا ہے تو کرنا کیا ہے. پہلی بات یاد رکھ لیجئے گا, ہم لوگ عمومی طور پہ سوسائٹی میں ہم اپنے نصاب کی کتابیں نہیں صحیح طرح پڑھتے, ہم کورس کی کتابوں کو بڑی تکلیف سے پڑھتے ہیں. ہمیں فزکس یا کیمسٹری یا میتھس مشکل لگ رہا ہوتا ہے, پھر ہم پڑھتے ہیں, اس کے لیے بھی ٹیوشن رکھتے ہیں, پھر دھکے بھی کھاتے ہیں, بڑی مشکل سے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی پبلک اسپیکر کیونکہ ریفارمنگ کا سبجیکٹ ہے, چینج لانے کا سبجیکٹ ہے, اس میں آپ کا مطالعہ بڑا ہونا چاہیے یار. وہ مطالعہ نہیں ہم لوگوں کا ہوتا جی. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ان کی ریڈنگ کوئی نہیں ہوتی جی. جب ریڈنگ نہیں ہوتی تو پھر بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے جی. ریڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا ایک فلاح پڑ جاتا ہے. اور وہ آپ خود دیکھیے گا کہ اگر آپ تھوڑے سے مٹیریل کے ساتھ ڈیلیور کرنے جائیں گے تو رٹا لگائیں گے, پھر آپ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے, اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے, اس کو لیبریٹ نہیں کر سکیں گے, آپ ڈیفائن نہیں کر سکیں گے ہے کیا, یہ سمجھ نہیں پائیں گے. اگر آپ جو سمجھیں وہ ڈیلیور کریں گے تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کیا کہہ رہا ہے. وجہ کہ آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے, اتنا نالج نہیں ہے. نمبر 1 نالج. اب یہ نالج جون سا ہے, اس کے سورسز آپ کو پتا ہے کتابیں ہیں یا دانشور ہیں, ایسے لوگ ہیں. نمبر 2 جون سا آ جاتا ہے وہ اس کے لیے وہ آتا ہے آپ کا ایکسپوئر. آپ کو زندگی کا ورسٹائل قسم کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. مثلا آپ اپنی زندگی کو نہیں سمجھ سکے, کسی کو زندگی کیا سمجھائیں گے. پھر آپ کے رنگ کے تجربے ہونے چاہیے, آپ رنگ کے لوگوں میں بیٹھے ہوں. مثلا آپ اگر فرض کریں 100 لوگوں کو کوچ آپ نے کرنا ہے تو 100 لوگوں میں ایوریج ہے کہ ایک ادھا پاگل بھی ہوتا ہے, اور 100 لوگوں میں ایوریج ہے 2 کرمینل بھی ہوتے ہیں, 100 لوگوں میں ایوریج ہے ایک بڑا نیک انسان ہوگا, 100 لوگوں میں ایوریج ہے کہ 8-10 کے اندر نیکی سوئی پڑی ہے لیکن آپ نے جگانی ہوئے گی. ایسی ہے نا جی, ورائٹی ہے نا. 100 لوگوں میں چانس ہے کہ 2 کو عشق بھی ہوا ہوگا, چانس ہے نا سارے کے سارے. 100 لوگوں میں چانس ہے ایک والدین کا ادب نہیں کرتا ہوگا, ایسے نا جی. اچھا یہ آپ نے سب چیزوں کا اگر ایکسپیرینس نہیں نہ لیا ہوا, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو تب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا جی. مثلا آپ اگر غصے پہ بول رہے ہیں, آپ کو خود کبھی آپ نے غصہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا اپنے اندر سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کتنی خوفناک چیز ہے, تو پھر آپ کسی کو کوچ نہیں کر سکیں, گائیڈ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں جی. آپ کو محبت نہیں ہوئی فرض کرتے ہیں جی, آپ کو ایکسپیرینس ہی ایسا کوئی نہیں ہے لائف کا, اور آپ جب گائیڈ کریں گے عجیب سی لگے گی جناب بات, آپ انتہائی ملائیت والی بات کر دیں گے, حالانکہ وہ ایک سائیکالوجی کی بات تھی یا گائیڈ یا کوچنگ کی بات تھی, کندھے سے کندھا ملانے کی اور گائیڈ کرنے کی بات تھی, وہ نہیں آپ کر سکیں گے. ایکسپوجر زیادہ ہونا چاہیے. نمبر 3 جی, آپ کی کمیونیکیشن اسکل بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو اگر بات سمجھانی نہیں آتی, اچھا بڑے لوگ سمجھتے ہیں پبلک اسپیکنگ کا مطلب ہے جسٹ بولنا, نہیں, بولنا نہیں ہے, بات سمجھانا کام ہے.
بڑا کام جو ان سے ٹیچر کا بات سمجھانا ہے, بولنا نہیں ہے. بولتا تو بکرا بھی ہے, بے کرتا ہے پورا زبردست, اول آخر جو ان سے وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے شاید, لیکن اس کی سمجھ کو نہیں آتی جی. آپ کو بڑے دنیا بولتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. آپ کی سمجھ اگر آتی ہے نا لوگوں کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس کام کے لیے سوٹیبل. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ سمجھ آنا بڑے مزے کا ٹاپک ہے. سمجھ ہمیں اپنی نہیں آ رہی ہوتی کسی کو ہماری کہاں سے آئے گی جی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو کئی چیزیں نہیں سمجھا پا رہے ہوتے. بے شمار چیزیں آپ دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد اس چیز کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے, نہیں سمجھا پا رہے ہوتے. آپ کسی کو کیسے سمجھائیں گے؟ چوتھی چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کے لائف کے ایشوز کے کچھ ٹاپک کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے. آپ کی آئیڈیالوجی کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ برتن سے نکلنا وہ یہ جو ڈالا گیا, اگر برتن میں ہی صحیح چیز نہیں ہے تو نکلے گی کیا؟ اب ہوتا کیا ہے کہ میرے مطابق, اس میں پہلے میں بول چکا ہوں کسی ویڈیو میں, کہ آپ جب ادھر ہی جانے دیں کمفرٹ, آپ جب اپنا کسی چیز کو خود نہیں سمجھا ہوگا نا, تو نہ اس کو بول کے نہ لکھ کے آپ سمجھا نہیں سکتے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے سمجھا ہو. اگر آپ نے سمجھا ہوا نا چیزوں کو, پھر سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ نے سمجھا نہیں ہوا جو سا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی. پانچویں چیز, آپ کو لوگوں کی نیچر اور مزاج کا پتہ ہونا چاہیے. ہر بندہ ایک ہی فٹے سے نہیں ماپا جا سکتا, یاد رکھیے. کسی میں مذہبی رجحان ہے, اس کو اور طرح بات کرنی ہوتی ہے. کسی میں بڑی موٹیویشن والا جذبہ ہے, اور طرح بات. کوئی یوتھ ہے, اس سے اور طرح بات کرنی ہوتی ہے. کوئی میچور انسان ہے, اور طرح بات کرنی ہے. کسی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سول سروسز کا ہے, بات اور طرح کرنی ہوتی ہے. کسی کا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے, بات اور طرح کریں گے آپ اسے. کسی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا نالج والی فیملی سے ہے اور بڑی کتابیں ہیں پیچھے, اور طرح بات کریں گے. آپ صحافی سے اور طرح بات کریں گے. اگر آپ کو یہ مزاج اور لوگوں کے نیچر اور پروفیشن کے اثرات نہیں پتا نا, پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی یہ پروفیشن, یہ پبلک سپیکنگ کا. یعنی یہ 5 کچھ سٹیپ بن گئے میرا خیال ہے, اور یہ 5 سٹیپس کے بغیر اگر ایک بھی آپ اس میں سے نکالتے ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے. مثلا سارا کچھ ہے, کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, زیرو ہے. اور اگر انسانی نفسیات نہیں سمجھتا, وہ جانتا نہیں ہے, پھر بھی زیرو. ایکسپوجر نہیں ہے لائف میں, پھر بھی زیرو ہے. تجربے نہیں ہے, زیرو ہے. سمجھ نہیں آتی اس کو خود, تو پھر سمجھا بھی نہیں سکتا, زیرو ہے. کتابیں نہیں پڑھی ہوئی, نالج نہیں ہے, زیرو ہے. شوق نہیں ہے, زیرو ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو شروع میں بتائی ہے, اگر وہ ریفارمر پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ نہیں ریفارمر نہیں بن سکتا. وہ اپنے زور لگا کے زبردستی نہیں بن سکتا. جیسے اگر آپ کہیں نہیں اگر تھوڑی سی محنت سے میں بھی راحت فتح علی خان بن جاؤں تو جو ان سا نہیں ہو سکتا جی. سیدھی سی بات ہے. وہ بائی برتھ جو ان سا وہ سنگر ہے, اس میں محنت نے اس کو پالش کیا, لیکن پیدائشی سنگر ہے وہ جی.